السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے وکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عیسیٰ بھائی۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے سلالہ خریف فیسٹیول۔ عمان سلالہ میں خریف کے دوران ایک فیسٹیول ہوتا ہے جو کہ بہت فیمس ہے، اسپیشلی جی سی سی گلف میں تو بہت زیادہ پاپولر ہے، بہت مشہور ہے، جبکہ دنیا میں بھی بہت زیادہ اس کی مقبولیت ہے سلالہ کی۔ بہت دور دور ممالک سے لوگ جو ہیں وہ سلالہ دیکھنے آتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ سلالہ کیوں مشہور ہے، تو وہ مشہور ہے اس کے ٹمپریچر کی وجہ سے، اسپیشلی جب باقی گلف میں یا عمان میں، پورے عمان میں بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، جون سے اگست کے جو اسپیشلی 3 مہینے، تو سلالہ میں جو ٹمپریچر ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ تو سلالہ اپنے موسم، اپنے درجہ حرارت کی وجہ سے جو ہے بہت مشہور ہے پوری دنیا کے اندر، اور جی سی سی میں تو خاص کر بہت زیادہ پاپولر ہے، اور صرف ایک خریف کے اندر بہت زیادہ تعداد جو ہے عرب ایمریٹس، باقی جی سی سی کنٹری سے جو ہے، یعنی یو اے ای اور باقی جی سی سی کنٹری سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ صرف سلالہ دیکھنے آتے ہیں، جون سے جولائی اگست، یہ 3 مہینے، کیونکہ یہ خریف کا سیزن ہوتا ہے، بہت زیادہ ادھر ٹمپریچر کم ہوتا ہے، باہر جو ہے وہ ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر کمپیئر کریں ان دنوں جون سے اگست تک، تو باقی سٹیز میں، عمان میں، باقی جی سی سی کنٹریز میں ٹمپریچر جو ہے وہ 50 ڈگری جو ہے تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ سلالہ میں 25 سے 30 کے درمیان رہتا ہے، یعنی ہاف کا ڈیفرنس ہے، 50% کا ڈیفرنس ٹمپریچر کے اندر باقی کنٹریز میں اور باقی سٹیز میں، ایون ان مسقط اور باقی سٹیز عمان کی، وہاں پر 50 ٹمپریچر پہنچ جاتا ہے، جبکہ سلالہ کے اندر صرف 25 سے 30 کے درمیان رہتا ہے، اس سے کم بھی ہو جاتا ہے۔ اور پوری دنیا سے 3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ صرف خریف کے سیزن میں سلالہ آتے ہیں، ان 4 مہینے آپ کہہ لیں، یعنی جون کے سٹارٹ میں شروع ہوتا ہے، اگست تک جو خریف رہتا ہے، تو ان 3 مہینوں میں، جیسے پہلے جیسے بعد تھوڑا بھی لوگ رہتے ہوں گے، تو صرف خریف سیزن میں 3 لاکھ باقی دنیا سے لوگ آتے ہیں، جبکہ جی سی سی کے اندر سے 1 لاکھ لوگ جو ہیں وزٹ کرنے جاتے ہیں سلالہ۔ تو بری خبر یہ ہے کہ اس سال جو ہے 2020 میں سلالہ خریف فیسٹیول جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ یہ اب تک ہونے والے جتنے بھی فیسٹیول ہوئے ہیں، آلموسٹ 34 ایئرس کنٹینیوس دیر واز سلالہ فیسٹیول ہیڈ ایوری ایئر۔ تو 34 سال کے دوران یہ پہلا واقعہ ہے کہ سلالہ جو ہے، خریف میلہ جو ہے، فیسٹیول جو ہے وہ کینسل ہو چکا ہے۔ تو اس کی کینسلیشن کے جو ہیں وہ، اگر میں بتاؤں آپ کو کہ اس کا اکانومی پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے، اگر کینسلیشن ہونے کا جو ہے، پہلے وہ بتا دیتا ہوں کہ کیوں ہوا ہے۔ وہ سب کو پتہ ہے کہ کرونا جو پینڈمک چل رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ کینسل کیا گیا ہے۔ تو اس کا اکانومی پہ کتنا امپیکٹ پڑے گا؟ سورسز کے مطابق سلالہ فیسٹیول 1 سال کے اندر جو ہے ایک دفعہ ہوتا ہے، صرف فیسٹیول کے دوران آلموسٹ 50 ملین جو ہے نا وہ ریال اس کی انکم جنریٹ ہوتی ہے، یعنی 50 ملین جو ریال ہے وہ پیسہ کمایا جاتا ہے، ارننگ ہے اس فیسٹیول کے دوران۔ وہ ریسٹورینٹس ہو سکتے ہیں، وہ ریزورٹس ہو سکتے ہیں، وہ ہوٹلز ہو سکتے ہیں، اور ٹرانسپورٹیشن ہے۔ ایک ہوٹل ریسٹورینٹ مالک کے مطابق وہ صرف ان 3 مہینوں کے دوران آلموسٹ مور دین 1 لاکھ ریال کماتا تھا، جو کہ اس کے پورے سال کے لیے اناف ہوتا تھا اس کے لیے۔ تو اب چونکہ وہ نہیں ہے، اس کے اوپر اثر پڑے گا۔ ہر انڈیویجول جو کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی میں اب وہ اس کا پارٹ تھا، وہ اپنی خدمت دیتا تھا، وہ انڈیویجول متاثر ہوگا۔ تو اب چونکہ کینسل ہو چکا ہے، اس کے علاوہ بھی اکانومی پہ کرونا کے بہت سارے جو ہیں سائیڈ افیکٹس ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، کب
کیسے کیا ہو جائے یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں. کچھ لوگ اچھے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے کی خواہش کرتے ہیں، اور جو برے ہیں وہ برے کی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے. چونکہ یہ ایک وبائی مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے لوگ بھی متاثر ہو رہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی بھی متاثر ہو رہے. چونکہ کام نہیں ہو رہا ہے، ہم سب گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں. لاک ڈاؤنز، کرفیو، آئسولیشن، کوارنٹائن. تو اس بیماری کی وجہ سے یعنی ہم آج یہ حالات دیکھ رہے ہیں. اور ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے جو ہے یعنی صفائی نصف ایمان کیوں کہا گیا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہوں گی، کچھ ریزنز ہوں گی. تو ہمیں اپنی صفائی کو جو ہے وہ میکسیمم رکھنا ہے. یعنی ہمیشہ صفائی کا خاص خیال رکھیں. تبھی جو ہے صفائی کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں سے انسان بچ سکتا ہے. تو سب سے پہلے صفائی کا خیال رکھیں. باقی جو منسٹری آف ہیلتھ، جتنے بھی گورنمنٹ باڈی اتھارٹیز، ڈپارٹمنٹس، کچھ بھی ان کی جو میجرمنٹس ہیں کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے، صرف کرونا نہیں باقی بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی، تو ان کو اپنائیں. وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. اور اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے سرسری آپ کو بتا دیا فیسٹیول کینسلیشن کے جو تھوڑی سی ریزن ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر اثر پڑے گا. موسٹلی اکانومی جب آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہوگا تو بھوک آئے گی تو مشکلات بڑھ جائیں گی. تو اسی کے لیے آپ سب لوگوں سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ سب دوست احباب جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلدی ختم کرے اور ہم پھر سے ہنسی خوشی زندگیاں گزارنی شروع کر دیں، پھر سے ملنا جلنا شروع کر دیں. چونکہ وہ فیسٹیول میں کیا ہوتا تھا کہ ان مہینوں میں جون سے اگست تک بہت زیادہ تعداد میں لوگ اپنی چھٹیاں گزارنے جاتے تھے، انجوائے کرنے جاتے تھے. بہت اچھا ویدر ہوتا تھا. تو نیچر، قدرت کے نظارے جو ہیں میرے خیال سے وہ ایک عجوبہ ہی ہے ادھر. یعنی عمان یا جی سی سی یا پوری ورلڈ کے اندر اٹس ایک جو ہے وہ میریکل ہے، ایک عجوبہ ہے. چونکہ باہر جو باقی سٹیز میں یا ارد گرد و نواح کے علاقوں میں جو گرمی ہے وہ 50 ڈگری تک ہے، اور وہاں پر ایک چھوٹے سے ایریا کے اندر 25 یا 26 30 تک یا اس سے بھی کم. اٹس گڈ ویدر. اس سے کم ہی ہوتا ہے لیکن ایک لم سم بتا رہا ہوں کہ اراؤنڈ 25 ٹمپریچر. تو ہم وہ قدرت کے ان نظاروں کو اس دفعہ مس کریں گے. انشاءاللہ دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ جلدی اس وبا کو ختم کرے، اور باقی بھی جتنی بھی جس کی بھی کوئی بھی مشکل ہے اس کو آسان کرے. جتنے بھی احباب مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے. تو اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر بار، اپنی فیملی، اپنے عزیز و اقارب، دوستوں کا سب کا خیال رکھیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.